سو آج میں اس کی دہرائی نہیں کروں گا، صرف چند پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم دوسرے چیپٹر کو شروع کریں گے۔ پہلی آیت سے تیسری آیت اس کا انٹروڈکشن ہے۔ یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ لکھا ہوا ہے۔ یہ یوحنا کون سا ہے؟ وہ یوحنا جس نے یوحنا کے خط بھی لکھے، یوحنا کی انجیل بھی لکھی، اور اسی نے مکاشفہ کی بک بھی لکھی۔ یہ وہ رسول ہے جو اپاسٹل آف لو یا محبت کا رسول جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو کہ یوحنا کے خطوں میں بھی اس کے مرکزی تھیم خدا کی محبت ہے، اور یوحنا کی انجیل میں بھی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو یہ یوحنا ہی ہے جو اس کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ابھی اب چند آیتیں پڑھتے ہیں، لکھی ہیں اس نے، اور 5ویں آیت میں آخری حصے میں کہتا ہے یسوع کے بارے میں، وہ سچا گواہ، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، اور آگے جا کر کہتا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ پھر خدا کی محبت کے ٹاپک پر وہ آ جاتا ہے۔ اوکے، یہاں پر یوحنا وہ باتیں بتاتا ہے جن کا تعلق بہت سی باتوں کا فیوچر کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں کہا اپنے بندہ پر وہ باتیں ان کو دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ سو یہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کون سی باتیں ہیں جو فیوچر میں جلد ہونے والی ہیں تو اسے مکاشفہ کی بک کو سٹڈی کرنا ہوگا۔ اوکے، تیسری آیت یہ بتاتی ہے کہ نبوت کی یہ بک پڑھنے والا ڈرے گا، کہ رات کو اس کو نیند نہیں آئے گی اور بڑی کو ڈرانے والی بک ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یوحنا کے مکاشفہ کی کتاب پڑھنے والے کو مبارک کہا گیا ہے۔ کون سے لوگ مبارک ہیں؟ اس کتاب کو 3 اس کے حصے ہیں: پڑھنے والے، نمبر 2 سننے والے، اور نمبر 3 اس پر عمل کرنے والے۔ یہ تینوں مبارک ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں برکتیں پانا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، برکت پائیں گے۔ لفظ مبارک کا مطلب ہی ہے بلیسڈ، برکت پانے والا، مبارک ہوں گے۔ سو ہمیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی 2000 سال پہلے کسی بات کو دیکھتا ہے جو آج ہو رہی ہے، تو سائنسی لحاظ سے تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ مثلا اگر وہ ہوائی جہاز کو ہی دیکھتا تو 2000 سال پہلے بندہ کیسے اس کو بیان کرتا کہ یار کوئی ایسے لوہے کی چیز سی ہے جس کے ایسے پر بھی بنے ہوئے ہیں، آگے سے منہ اس کا پتلا ہے، پیچھے سے بھی ہے، اور دم سی بھی ہے، اور وہ بس پہلے تو زمین پر دوڑی ہے چیز، اور پھر اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دی، پھر اسے بم بھی کوئی چیز نیچے گری اور نیچے آگ لگ گئی، بڑی زوردار، پتہ نہیں کیسے بیان کرے گا۔ اسی طرح مکاشفہ کی بک میں بھی جب 2000 سال بعد آنے والی چیزیں یوحنا دیکھ رہا ہے تو اس نے ان کو ڈسکرائب کیا ہے، اور اس وقت کی چیزوں کا سہارا لے کر کہ یہ ایسے تھے جیسے بچھو ہیں، اور ان کے سار ایسے تھے، اور وہ ڈنگ مارتے تھے، اور لوگوں کو اتنے مہینے تک درد ہوتی رہتی تھی۔ حقیقت میں یہ آنے والی چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر ان کو ڈسکرائب کر رہا ہے، خدا دکھا رہا ہے اور وہ ان کو لکھتا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے، یہ باتیں وہ ہیں زیادہ تر جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اب مکاشفہ کی کتاب ڈرانے والی یا اس سے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے اس کو پڑھنے والے اور سننے والے مبارک ہیں۔ ایک اور بات پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر جو کچھ چیزوں خدا نے اس کو دکھائیں 4تھی آیت میں،
اس نے کہا ان 7 کلیسیاؤں کو جو آسیا میں ہیں، اب انگریزی میں لکھا جاتا ہے آسیا ایسے، اور اس کو ایشیا بھی پڑھتے ہیں، اور گورے کئی دفعہ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایشیا میں 7 کلیسیاں ہیں. نو نو نو، یہاں ایشیا سے مراد آسیا بیسیکلی جو ترکی کا ایک صوبہ تھا، اور اس صوبے کے اندر اردو میں ویسے صحیح لکھا ہے، ایشیا نہیں لکھا، اردو میں جب ترجمہ کیا گیا تو اس کو آسیا لکھا گیا. تو یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا پروونس کے اندر ہیں، اور یہ سارے کے سارے آسیا کا صوبہ کہاں پر واقع ہے؟ آج کل اس کو ترکی کہا جاتا ہے، ترکی ملک کے اندر یہ 7 جگہ ہیں، بلکہ 7 شہر ہیں، اور ان شہروں کے اندر جو کلیسیا قائم تھی اس کو اس شہر کی کلیسیا کہا گیا ہے. تو 7 کلیسیائیں ہیں، صوبہ ہے آسیا، اور یہ 7 کلیسیاں کون سی ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو ان کے نام یاد ہونے چاہیے، رٹا لگا لیں. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 افسس، نمبر 2 یہ لکھے ہوئے ہیں بلکہ نام سارے، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا بھی ایک شہر تھا. یاد ہے تھواتیرا کی ایک عورت تھی جو کرمز بیچنے والی تھی، پھر سردیس نہیں، سردیس، ٹھیک ہے، سردیس. فلدلفیا، یہ تو مشہور ہے، فلدلفیا امریکہ میں ایک پورا شہر ہے، ایریا فلدلفیا، اس کا نام فلدلفیا ہے. بہت سارے مسیح پاکستانی بھی وہاں پر ہیں. تو جیسے جارج کیا اس کا جو گیت گاتا تھا ارنسٹ مال، وہ بھی فلدلفیا سے تعلق رکھتا تھا. تو آپ کو فلدلفیا یاد رہے گا. ٹھیک ہے. تو لودیکیا، نام یاد رہیں گے. 4 آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا. بس اتنا کافی ہے. اس کے بعد 11 آیت پڑھیں. 7 کلیسیاؤں کے نام کون کون سے؟ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے، یعنی افسس اور سمرنا اور پرگمن، پھر نہیں، پرگمن اور تھواتیرا اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. بس کافی ہے. میں یہ نام سمپلی آپ کو پڑھ کر بتانا چاہتا تھا کہ یہ بیسیکلی ہیں کیا؟ 7 شہر ہیں. اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ 7 شہر. کہاں پر واقع ہیں؟ ترکی کے ملک میں صوبہ ہے پروونس آسیا، وہاں پر یہ شہر واقع ہیں. اب یہ کوئی ایک دوسرے سے 30 میل دور ہے، کوئی 35 میل دور ہے، کوئی 40 میل دور ہے، اتنے فاصلے پر یہ واقع ہیں. اور ایسے جیسے سرکل کی شکل میں ہے، ایسے دیکھیں، ایک کلیسیا ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایسے یہ پورے جگہوں پر پھیلے ہوئے. ویسے پورے ملک میں اور جگہوں پر بھی کلیسیاں تھیں، لیکن خدا نے ان میں سے صرف 7 کو منتخب کیا. 7 کمپلیشن کا عدد ہے. یہ یاد رکھنا ہے، یہ ایک دوسرے سے 70 میل دور تھی یا فاصلے پر تھی. یہ ساری کلیسیاں ہیں. اب خدا نے 7 کو کیوں منتخب کیا؟ پرفیکشن کا عدد ہے، کمپلیشن کا عدد ہے 7. خدا نے 7 دن میں سارا کچھ کمپلیٹ کیا. اس لیے اس لحاظ سے 7 کا جو عدد ہے وہ کمپلیشن یا پرفیکشن کا عدد ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پیغام ان 7 کلیسیاؤں کو دیے گئے وہ اوورآل پوری دنیا کی کلیسیاؤں کے لیے ہیں، سب کے لیے پرفیکشن کا عدد ہے. پھر انڈیویجولی جو کچھ خدا نے افسس سے کلام کیا وہ ہمارے لیے، ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. جو کلام سمرنا سے کیا وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے.
یعنی انڈیویجولی بھی ان کی کمزوریاں اور ان کی جو سٹرینتھ ہے اس سے وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اس سے بھی ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہ ان کے لیے ہی تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. نمبر 2 ایک اور آئیڈیا بھی ہے جو دیا جاتا ہے کہ یہ 7 مختلف ادوار ہیں، مختلف پیریڈز ہیں، کہ ایک کلیسیا پہلے دور کے کلیسیا تھی جو اس سن سے لے کر اس سن تک رہی. اس کے اندر اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اس والی خصوصیات نظر آتی. اس کے بعد اگلے دور کے کلیسیا ہے، اس کے اندر اس کلیسیا کی خصوصیات نظر آتی ہیں. مثلا پہلے والی کلیسیا ہے جس کو خدا نے کہا تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. یہ والی کلیسیا تھی جس کو اس نے کہا میں جانتا ہوں تو ابھی تجھے بہت سے دکھ سہنے ہوں گے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ، جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ابلیس تم میں سے بعد کو پکڑ کر قید میں ڈالنے کو ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ پہلی محبت چھوڑ دینے والی کلیسیا ہے، یہ کلیسیا دکھ اٹھانے والی کلیسیا. تو جو ہر کلیسیا کا ٹریٹ ہے یا جو حالات ہیں یا جو ان سے کلام کیا گیا وہ اس زمانے کی کلیسیا کی خصوصیات کے ساتھ ملتا ہے. اب ہسٹورین یہ کہتے ہیں، یہاں ویسے نہیں لکھا ہوا بائبل کے اندر. بائبل میں یہ کلام ان 7 کلیسیاؤں کو ہی کیا گیا. That's it. یہ نہیں لکھا کہ یہ 7 مختلف ادوار کے لیے بھی ہے، 7 ڈسپنسیشنز کے لیے بھی ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن ویسے ریسرچ کر کے سکالروں نے یہ دیکھا کہ یہ اس دور کی کلیسیا بھی ہے. جو کلیسیا آسمان پر اٹھائی جانے والی ہے وہ یہ آخری دور کی کلیسیا ہے، لودیکیا کی کلیسیا. ان میں سے چند کلیسیاں ہیں جن کے خلاف کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں لکھی ہوئی، جیسے یہ پرگمن یہ سمرنا کی کلیسیا ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بھی بات نہیں خدا نے کہی. اس کی کمی، کسی کمزوری کو اس نے ذکر نہیں کیا، خالی اس کو انکریج کیا. اور سمرنا بھی ہے اور دوسری فلدلفیا ہے، دوسری کلیسیا فلدلفیا ہے. تو اینی وے یہ مختصر سی اس کی ڈیٹیل ہے. یہ 7 شہر ہیں، ان کا میسج ہر کلیسیا پر اپلائی ہوگا. اور کئی لوگ سوچتے ہیں یہ 7 مختلف پیریڈز بھی ہیں اور اس دور کی کلیسیا کا حال بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. لیکن کئی لوگ اس کو زیادہ ہی آگے لے جاتے ہیں، جیسے اینڈ ٹائم میسج والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کا فرشتہ بھی تھا. تو آج کی جو کلیسیا کا دور کا فرشتہ ہے وہ ولیم برینم ہے. یہ تھوڑا سا زیادہ ہی مجھے لگتا ہے کہ پرسنل اپلیکیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس پر we don't have to take it too far. اب بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ 7 دور ہیں اور ہر دور کا فرشتہ ہوگا، ایسے تو نہیں ہے، ایسے نہیں لکھا ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی بھائی سہیل؟ 7 فرشتہ تو کہیں بھی نہیں ہے. میں ایسے دعویٰ کر دوں کہ 2022 میں جو کلیسیا میں اس کا فرشتہ ہوں تو یہ تو مجھے بڑی مذاق کیسی بات لگے گی نا. یا ہم کہہ دیں بھائی ایلن شام فرشتہ ہے اس دور کی کلیسیا. یہ وہ ولیم برینم تھا، وہ بیسیکلی ہمارا یو پی سی کا ایک پاسٹر ہی تھا جس نے یو پی سی سے جب اس نے یہ ڈاکٹرن شروع کی تو یو پی سی نے اس کو نکال دیا. اور پھر اب اینڈ ٹائم میسج منسٹری کے نام سے میرے خیال میں وہ خدمت دنیا کے اندر اس کے بہت سارے پیروکار موجود ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور کا کلیسیا کا فرشتہ میں ہوں. اب تو محمد کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا، تو فرشتہ ہی جب مر گیا تو اب کیسے خدا کلیسیا سے کلام کرے گا؟ تو اب اینڈ ٹائم کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اینڈ ٹائم والے ایک اور تعلیم بھی دیتے ہیں، اگرچہ وہ بپتسمہ یسوع نام میں دیتے ہیں، ونس کو بھی بلیو کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قائن تھا وہ واقعی ابلیس کا بیٹا تھا، یعنی پیدا ہی ابلیس سے وہ ہوا. جو وہ ایک آیت انہوں نے پکڑ لی ہے یوحنا کی انجیل میں سے کہ قائن جو اس شریر سے تھا، تو واقعی وہ سانپ کا بیٹا تھا. یعنی فزیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہوا سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ سانپ کا بیٹا تھا، آدم کا بیٹا نہیں تھا. اب یہ ویسے پاسبل ہی نہیں ہے، ایون میڈیکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ سانپ سے اور عورت سے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ناٹ پاسبل.
یعنی فزیکلی بھی بایولوجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ میں نے بایولوجی پڑھ کے دیکھی ہے، ہر آدمی کے کروموسومز ہوتے ہیں، اور جب تک کروموسوم میل اور فیمیل کے میچ نہیں کریں گے اتنی دیر تک اولاد نہیں پیدا ہو سکتی. یہ تو خیر لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائن جو شریر سے تھا تو اس لیے کہ جس جیسے کام آدمی کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ تمہارا باپ ہے. یسوع نے کہا نا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اس کے سے کام کرتے ہو. اگر تم ابراہیم کی نسل کے ہوتے تو میرے قتل کی فکر میں نہ ہوتے. اب وہاں اس نے یہودیوں کو کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اب یہودی تو قائن کی نسل سے نہیں تھے، وہ تو سیت کی نسل سے تھے، تو وہ ابلیس کے فرزند کیسے ہو گئے؟ کیوں جی؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ دوسرا اس تعلیم میں مجھے ایک اور نقطہ بھی نظر آتا ہے. ان کا خیال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو واقعی اس کی شریر کی نسل سے ہیں، ان کو جتنی مرضی خوشخبری سنا لیں انہوں نے نجات نہیں پانی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نجات کا پیغام تو سب کے لیے. میں کیسے ڈیسیژن کروں گا کہ یہ ان میں شامل ہے جس نے نہیں نجات پانی یا یہ نجات پا جائے گا؟ پھر تو بندہ کلام ہی نہ کسی کو سنائے. ایک اور کوسچن بھی ہے. دو نسلیں ہیں، ادھر قائن کی نسل کے لوگ اور ادھر سیت کی نسل کے لوگ. دو نسلیں چل پڑی نا. تو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ قائن کی جو نسل کے لوگ ہیں یہ شریر کی فرزند ہیں، یہ نسل ہے، اس لیے اس کو سرپنٹ سیڈ ڈاکٹرن بھی لوگ کہتے ہیں. اس کی نسل سانپ کی نسل کے یہ لوگ ہیں. اب کوسچن، بڑا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ سیت کی نسل تھی جس میں سے ہنوک پیدا ہوا، نو پیدا ہوا. نو کے 3 بیٹے اور نو اور اس کی بیوی یہی لوگ تھے جو بچے جب طوفان آیا. باقی تو سارے لوگ ختم ہو گئے. تو نسل اگر بچی تو کون سی نسل بچی؟ سیت کی نسل بچی. تو پھر یہ نسل تو ویسے طوفان میں ویسے ختم ہو گئی. اب اس کا حل انہوں نے پتہ کیا نکالا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سیم، حام اور یاف تھے ان کے بیٹوں میں سے ایک جو تھی نا بیوی، وہ قائن کی نسل سے تھی. یہ نیائی فلسفہ. حالانکہ نسل بیوی سے نہیں چلے گی، باپ سے نسل چلتی، ایسا ہی ہے نا. تو وہ ان کے ایک بھائی سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے کہا بھائی جی ادھر سے کیسے نکالیں گے آپ ابلیس کی نسل کو؟ وہ کہتے جو اس کی جو بیوی تھی نا ایک، تینوں میں سے ایک، وہ قائن کی نسل سے تھی تو لہذا آگے. یہ تو ایسے دلیل برائے دلیل دینے والی بات ہے، یہ مجھے صحیح نہیں لگتی. سو اینی وے، جو چیز، اب ایک اصول یاد رکھنا ہے، بائبل جس بارے میں کلیئرلی بیان کرتی ہے میرے خیال میں ہمیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سپوزیشن بنا لیں، ایسی ایک آیت کو کھینچ کر اس کا کدھر مطلب لے جائیں، اور جو نہ تو دلیل اس کو ایکسپٹ کرے اور نہ بائبل کی باقی آیتیں اس کو ایکسپٹ کریں، تو پھر وہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کلیسیاؤں کے فرشتے بھی پھر بن جاتے ہیں. اگر کلیسیا ادھر آئی تو پھر فرشتے بھی بن گئے. اور ولیم برینم صاحب ایک کلیسیا، اس دور کے کلیسیا کا اپنے آپ کو فرشتہ بھی کہہ رہا تھا. اوکے، اس پہ زیادہ ہی لمبا ٹائم لگ گیا. میں سمپلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ 7 کلیسیائیں ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. نیکسٹ، اس کو خداوند یسوع نظر آیا. سونے کے 7 چراغدان تھے جس کے بیچ میں سے نظر آیا. چراغدان کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ کس کو؟ کلیسیا. چراغدان کلیسیا، اور ستارے پاسٹر یا فرشتے. ستارے کہاں یسوع نے رکھے ہوئے ہیں؟ اپنے دائنے ہاتھ پر. اور کلیسیاؤں کا کیا رول ہے؟ کلیسیاؤں کے اندر مسیح کاہن کا ڈریس پہنے ہوئے پھرتا ہے. ویسے کاہن جب ہیکل کے اندر جاتا تو کیا کرتا ہوتا تھا؟ دیکھتا کس
شمعدان کی لائٹ کام ہے، اس کو ٹھیک کرتا، اس میں آئل ڈالتا، روٹیاں تبدیل کرتا، بخور جلاتا، دعا کرتا. دس واز دا رول. مسیح یسوع آج کلیسیاؤں کے اندر پھر رہا ہے. اس نے کہا نہیں جہاں میرے نام سے جمع ہو گئے 2 یا 3 میں تمہارے بیچ میں ہوں. اور وہ ہماری گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، مدد کرتا ہے. وہ ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمارا کاہن ہے، ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. میرے لیے یہ بات بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہمارا خدا ہمارے بیچ میں پھرتا ہے. That is quite encouraging. اوکے نیکسٹ. اب ہم جانے لگے ہیں خداوند یسوع کس صورت میں اس کو نظر آیا. اگر آپ 13 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک چراغدانوں کے بیچ میں اس نے ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے سونے کا سینہ پر باندھے تھا. کیا اس کا ڈسکرپشن ہے کہ اس کا لباس کیسا ہے؟ پاؤں تک کا جامہ، لمبا چوغا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اس کے بعد یہ کسی مقصد کے تحت میں لکھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے سونے کا سینہ بند. یہ جو تھا نا سینہ بند، یہ بھی کاہن ہی پہنتا تھا. یاد ہے اس کے سینے پر جو سینہ بند بنایا ہوتا، 12 خانے بنا کر 12 پتھر اس میں لگے ہوئے ہوتے تھے جس کو وہ پہنتا، جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے تھے. تو خداوند یسوع نے اگر پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے اور سونے کا سینہ بند لگائے ہوئے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کاہن کے روپ میں ہے. سمپل سی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد اس کا سر اور بال سفید. سر اور بال کیسے ہیں؟ سفید. یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وائٹ یا بزرگی کو بھی. کیونکہ دانیل کی بک میں نے ریفرنس آپ کو بتایا تھا، قدیم الایام اس کو کہا گیا ہے 7ویں باب کی 9ویں آیت. یہ بزرگی کو ظاہر کرتا ہے اور پاکیزگی کو بھی. گڈ. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آنکھیں آگ کے شعلے. نیکسٹ. پاؤں پیتل کے. پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. پیتل جو ہے یہ ویسے مومن ججمنٹ کا سائن ہے، اور ایسا پیتل تھا جس کو آگ کی بھٹی میں تپایا گیا ہو. تو آگ کی بھٹی میں جب کسی بھی چیز کو تپاتے ہیں تو اس کی جو میل کچیل اور کثافتیں ہیں، جتنی بھی ملاوٹ ہو، وہ ساری اوپر آ جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ آزمائشیں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتی ہیں. اسی لیے آگ کے ساتھ آزمایا ہوا ایمان بائبل کے اندر لکھا ہے. جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، جیسے آپ آگ میں سے گزر رہے ہیں اور آپ کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جتنی بھی ملاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو پیتل کیسا پیتل ہے؟ جو بھٹی میں تپایا گیا ہو. اس کی آواز کیسے تھی؟ زور کے پانی کی. یہ ویسے ہمیں تو ابھی تجربہ ہوا ہے. یہ دریا جب فلڈ آیا تو پانی کی آواز سنی تھی. یہ دریائے سوات اور یہ جو دریا کابل گزر رہے ہیں، بڑی خوفناک قسم کی آوازیں آ رہی تھی جب. تو یہ زور کے پانی کی آواز ہوتی ہے. اوکے. اس کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ستارے. دائیں ہاتھ میں ستارے ہیں، اور منہ میں کیا ہے؟ منہ سے تلوار.
تلوار بھی کون سی؟ دو دھاری، ایک دھار والی نہیں، یعنی اس کے دونوں طرف دھار ہے، یعنی ادھر سے بھی کام کرے گی ادھر سے بھی کرے گی، دو دھاری تیز تلوار۔ چہرہ کیسا ہے؟ روشن، کتنا روشن؟ جیسے دوپہر کے وقت سورج چمک رہا ہو ایسا۔ پڑھیں کیا لکھا ہے اس کا چہرہ؟ آفتاب۔ تو یہ خداوند یسوع کی جھلک ہے جو اس کو نظر ہے۔ کلیئر ہے؟ یہ لکھ لیں، میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے کہ مسیح یسوع جب اس کو نظر آیا تو دس از واٹ ہی لکڈ لائک۔ تو سونے کے نہیں، یہاں پہ سونے کے چراغ دانوں میں پھرتا تھا، چراغ دانوں میں پھرتا تھا۔ اوکے، اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے باب کی پہلی آیت۔ اب یہ جو ہر کلیسیا کو میسج دیا گیا، اس کا ایک سرٹن پیٹرن تھا۔ یہ پیٹرن لکھ لیں، یہ بڑا عام ہے، یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا، کام آئے گا۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس کو مخاطب کیا گیا۔ سب سے پہلے خدا نے یہ کہا، ان ساتوں کلیسیاؤں کی اب میں بات کرنے لگا ہوں۔ جب پیغام دیا، پہلے دوسرے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لے۔ تو یہ جو میسج ہے پورا کس کو ایڈریس کیا گیا، سب سے پہلے اس کا نام ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ پیٹرن ہے۔ اب جب آپ 8ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں گے تو لکھا ہے سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لے۔ 12 آیت کو پڑھیں گے، پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لے۔ 18 آیت میں تھیوتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ، یعنی خط کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جس کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ لیٹر، اس کا نام ہے۔ نمبر 2، وہ مسیح یسوع اپنا تعارف کرواتا ہے کہ کون ہے جو لکھوا رہا ہے۔ اپنا انٹروڈکشن بھی اس نے کروایا کہ میں کس حیثیت میں تم سے مخاطب ہوں۔ یہ لے کس حیثیت میں یسوع ان سے مخاطب ہے۔ مثلا دوسرے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا میں یسوع یہ فرماتا ہوں، اس نے اپنی خصوصیات بیان کی۔ کون سی صفتیں بیان کی؟ جس پوری اوورآل پکچر میں اس کو نظر آیا تھا، ان میں سے اس کلیسیا پر جب وہ ظاہر ہوتا ہے، افسس کی کلیسیا پر، تو کہتا ہے میں وہ تو اس سے کلام کرنے لگا ہوں جو جس کے دائنے ہاتھ میں ستارے ہیں اور سونے کے چراغ دانوں میں پھرتا ہوں۔ یہ والی دو کوالٹیز اس نے اس حیثیت میں ان سے کلام کیا، باقی نہیں۔ اس کے بعد 8ویں آیت کو دیکھیں، سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے۔ ابھی ہم نے 18 آیت نہیں پڑھی تھی، 17 آیت کو پڑھے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ پہلے باب کی 17 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اسے یہ کہہ کر مجھ پر دینا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اس کلیسیا کو اس نے کس حیثیت میں کلام کیا؟ اول اور آخر۔ اور پھر اس نے کہا جو مر گیا تھا اور اب عبدالآباد زندہ ہوں۔ اول اور آخر کی حیثیت میں، مر گیا تھا، اب عبدالآباد زندہ ہے۔ جو اول اور آخر ہے، دوسرے باب کی 8 ہے، سمرنا کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔
اس کلیسیا کو افسس کو کیسے وہ نظر آیا؟ جس کے دہنے ہاتھ میں ستارے ہیں اور جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، افسس۔ جب سمرنا کی کلیسیا کو کلام دیا تو اپنا تعارف یسوع نے کیسے کروایا کہ میں جو اول اور آخر ہوں، مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ جو کلیسیا تھی یہ دکھوں میں سے گزرنے والی تھی، ان میں سے کئی لوگ مارے بھی گئے، کئی لوگ ہلاک بھی ہو گئے، تو ان کو خدا کہہ رہا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہ ہوں جو اول اور آخر ہوں، شروع سے لے کر آخر تک سب میرے کنٹرول میں ہے، nothing is out of my control۔ اور پھر میں خود موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، میں مر گیا تھا اور اب میں عبدالآباد زندہ ہوں، تم بھی اگر مر جاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی کی ہوپ ہے۔ تو مسیح ہمارے ساتھ کس حیثیت میں کلام کرتا ہے؟ جو ہماری اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں اس کو اوورآل پکچر نظر آئی اور اس میں سے ہر کلیسیا سے اس نے اپنا جب تعارف کروایا تو انہی خوبیوں میں سے اس نے چند ایک کو لیا اور اس حیثیت میں اس نے اپنے آپ کو ان کلیسیوں پر ظاہر کیا۔ مثلا 12ویں آیت پڑھیں، پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ کون یہاں پر تھی دو دھاری تیز تلوار؟ کہاں پڑھی ہم نے؟ یہ والا، یہ جس کے پاس کون سی تلوار ہے؟ دو دھاری تیز تلوار ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ ویسے یہ دو دھاری تیز تلوار کس کو کہتے ہیں؟ کلام کو۔ عبرانیوں 4:12 یاد ہے نا؟ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور کلام کہاں سے نکلتا ہے؟ منہ سے۔ تو یہ اب سمجھ آ رہی ہے؟ بائبل کی تشریح ایسے تکے لگا کر نہیں کرنی، بائبل کی تشریح بائبل خود کرتی ہے۔ بائبل کی دوسری آیتیں اس کو ایکسپلین کریں گی کہ یہ دو دھاری تلوار ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ خدا کے کلام کو۔ سمپل۔ اوکے، نیکسٹ 18 آیت میں تھیاتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند، پاؤں خالص پیتل کے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ اب کون سی صفت بیان کی ہے؟ جس کے پاؤں خالص پیتل کے ہیں اور آنکھیں آگ کے شعلہ کی سی۔ تو دیکھیں اب ساری جو صفات خدا کی اس نے پہلے چیپٹر کے اندر دیکھی تھی، اب باری باری ہر کلیسیا کے ساتھ خدا اس حیثیت میں اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہے۔ نیکسٹ اگر آپ کلیسیا کو دیکھیں، یہ ہے تھیاتیرا کی کلیسیا اور اس کے بعد ہے سردیس، 3 باب کی پہلی آیت، جس کے پاس خدا کے 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے۔ 7 روحوں کا ذکر بھی پہلے باب کی 4 آیت میں ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو تخت کے سامنے۔ ویسے کوشچن ہے، خدا کی روح بھائی سہیل ایک ہے یا 7 ہیں؟ ہم نے پچھلے ویک میں یہ بات سیکھی تھی، خدا کی کتنی روحیں؟ ایک۔ پھر یہ 7 روحیں کیوں لکھا ہوا ہے؟ ایک ہی روح کی 7 ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس۔ روح تو ایک ہے، ایک ایمان، ایک ہی خداوند، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی روح ہے۔ خدا بھی ایک ہے جو سب کے اوپر، سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ ہم جو بلائے گئے، ہمیں بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ وہاں تو ایک 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 ہر جگہ آ رہا ہے، لیکن پھر یہ 7 ان 7 خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن کہاں سے آپ کو ملے گی؟ یسایہ کی کتاب، کون سا چیپٹر تھا؟ 11واں باب، 11واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر روح کی 7 خصوصیات آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نے اپنے ٹائم میں اس کو اسٹڈی کر لینا۔ خدا ان کی 11 باب، ہاں افسیوں 4:4 میں ہے روح ایک ہے، اس میں تھا کہ روح ایک سے زائد نہیں ہے، روح ایک ہے۔ 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسی کے تنے سے کونپل نکلے گی
اس کی جڑوں سے ایک 12واں شاخ پیدا ہوگی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع کی. اور آگے لکھا خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. کس کی روح ٹھہرے گی؟ خداوند کی روح. اسپرٹ آف دا لارڈ. آگے لکھا حکمت اور خرد کی روح. اب یہ اسی خدا کے روح کی صفات ہیں. اسی روح کو حکمت کا روح کہا گیا ہے، خرد کا روح کہا گیا ہے، مصلحت کا روح کہا گیا ہے، قدرت کا روح کہا گیا ہے، خدا کے خوف کا روح کہا گیا ہے. ایک ہی روح کی 7 ڈفرنٹ خصوصیات، کریکٹرسٹکس آپ کو یہاں پر نظر آئے. اوکے، تو یہاں پر سردیس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے. 3 باب اور آیت نمبر 7. فلدلفیا کی کلیسیا کو یہ لکھ جو قدوس اور برحق ہے، داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی نہیں کھولتا، وہ یہ فرماتا ہے. یہ بھی اس کا تعارف ہے. یہ ہم چھوڑ گئے ہیں، یہ بھی لکھنا چاہیے تھا. 18 آیت. میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. پہلے باب کی 18 آیت. یہ بھی لکھ لیں، اول اور آخر، اور اس کے بعد کہتا ہے داؤد کی کنجیاں اس کے پاس رکھتا ہے. جس کے پاس چابی ہو وہی کھولے گا نا، وہی بند کرے گا. اور 14 آیت. لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لے کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ، خدا کی خلقت کا مبدا، وہ یہ فرماتا ہے. خدا نے اپنا تعارف یہاں پر کہا ہے کہ وہ سچا ہے، برحق ہے، اور خدا کی خلقت کا مبدا بھی وہی ہے. یعنی خلقت ساری بنی ہی، نکلی ہی اس میں سے ہے. اسی لیے تو یہاں اس نے اپنا تعارف کروایا تھا، وہ سر اور بال سفید، بلکہ قدیم الایام کی صورت میں، بزرگ کی صورت میں. یعنی میں پیدا تو وہ انسانی صورت میں اب ہوا نا، 2000 سال پہلے ہے، وہ شروع سے قدیم الایام سے ہے. اینشینٹ آف دا ڈیز انگریزی میں لکھا ہے. اینشینٹ کا مطلب ہے قدیم. پوائنٹ کی سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ سب سے پہلے کس کو ایڈریس کیا گیا، پھر خداوند تعارف کروا رہا ہے. لیکن یہ تعارف کروانے سے پہلے مسیح خداوند اس کو نظر آیا، اور زیادہ تر خصوصیات جو ان 7 کلیسیاؤں کے لیے تھیں، ضرورت تھی، اس حیثیت میں خدا اس کو نظر آیا. میں ویسے سوچ رہا تھا ہمارا خدا وہی کچھ اسی صورت میں ہم پر ظاہر ہوتا ہے جو ہماری ضرورت ہوتی. ابراہیم کے لیے اس نے برہ مہیا کیا، تو اس نے کس صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ یہوہ یری کی صورت، حیثیت میں. ابراہیم نے یہی نام رکھا تھا. خدا جس حیثیت میں لوگوں پر ظاہر ہوتا، لوگ وہی اس کا نام رکھتے، اسی نام سے اس کو پہچانتے. سو ان سارے خطوں کے اندر ایک ترتیب ہے. پہلے نمبر پر کس کو مخاطب کیا گیا؟ نمبر 2 یسوع اپنا تعارف کرواتا ہے. نمبر 3 اس کلیسیا کے خوبیاں، یا یہ کہہ رہے ہیں اچھے جو کام ہیں، اچھے پوائنٹس، وہ بیان کرتا ہے. اس کے بعد خدا نے ان کی خامیاں بھی بتائیں، یا ان کے گناہ، یا ان کے جو بھی نقص سے کلیسیا کے اندر، وہ بتائے. اس کے بعد خدا نے ان کو نصیحت بھی کی، یا مشورہ بھی دیا کہ اس خامی کو دور کر لو. آلموسٹ ہر کلیسیا کو خدا نے کہا کلام پر توجہ کرنی ہے. پتہ کن لفظوں میں؟ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے، روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سنو، غور سے سنو. نمبر 7 پر
خدا نے ان کو اجر، وفاداری کا اجر، اس کا بھی وعدہ کیا. وفا جو دار رہیں گے ان کا اجر ان کو کیا ملے گا، یہ خدا نے بتایا. مشورہ، نصیحت، ایڈوائس، خدا ایڈوائس بھی دیتا تھا. ایک کو کہتا تو اپنے آپ کو بڑا دولت مند سمجھتا ہے، تجھے پتا نہیں حقیقت میں تو غریب اور خوار اور ننگا ہے، میں تجھے صلاح دیتا ہوں مجھ سے وہ سرما لے لے، مجھ سے وہ آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے تاکہ تو دولت مند ہو. ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیتا ہے، ساتھ ان کے پہلے ان کی خوبیاں. ویسے یہاں پہ پوائنٹ ہے، خدا بھی خامیاں بتانے سے پہلے خوبیاں بتاتا تھا کہ تیرے اندر پازیٹو باتیں یہ ہیں، پھر نیگیٹو بتاتا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی کریکشن کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو تو صرف اس کے نیگیٹو پوائنٹ ہی اس کو بتائیں، یا جن میں وہ صحیح جا رہا ہے وہ بھی بتانے چاہیے؟ میرے خیال میں صرف خامیاں ہی نہ بتائیں، اس کے پازیٹو پوائنٹ بھی اس کو بتانے چاہیے. انفیکٹ پازیٹو پوائنٹ پہلے بتانے چاہیے. مسیح یسوع پہلے پازیٹو پوائنٹ بتاتا تھا. سو پاسبانوں کے لیے یہ اچھی گائیڈ لائن ہے. جو بھی گھر کا سربراہ ہے، ماں ہے یا باپ ہے، یہ ان کے لیے بھی اچھی گائیڈ لائن ہے کہ بچوں کو جھڑکنا ہے، ان کو نصیحت مشورہ دینا ہے، خامیاں بتانی ہے تو پہلے ان کو کہیں کہ بیٹا یہ تو ٹھیک بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کہ تیرے اندر تو کام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، ٹوٹلی نکما ہے. کئی دفعہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ تو نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں تو وٹا ہی بن جائیں تو چنگا سی چیزاں تو لندے کم آئے، یعنی بالکل ہی نکم بالکل ہی نکما ہے. آئی مین دیکھیں، خدا بھی جب بتا رہا ہے تو پہلے ان کی خوبیاں بتاتا ہے، پھر ان کی خامیاں بھی بتائیں، پھر ساتھ ان خامیوں کو ریموو کیسے کرنا ہے نسخہ بھی بتایا. پھر کہا کلام پر توجہ بھی کرو، ساتھ کہا جو وفادار رہے گا اس کو یہ اجر بھی ملے گا. اب اس کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں، کیا کہتا ہے؟ ایڈریس کس کو کیا؟ افسس کی کلیسیا کو. کس حیثیت میں مسیح نے تعارف کروایا؟ جو دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. آگے دیکھیں خوبیاں کیا کہا، پڑھیے. میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. سو انکریجمنٹ ہے. ویسے جی خدا سے کوئی بات چھپی ہے؟ نہیں. اگر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، شاید باقی کام چھوڑ کر سیمنری کی کلاس میں ہی آ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، ویسے وہ اجر دے گا. وہ یہاں کلیسیا کو کہہ رہا ہے میں تیرے سارے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا. میرے لیے یہ بات بڑی انکریجمنٹ کی بات تھی کہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے اور اس کی نظر کلیسیا پر ہے. انفیکٹ وہ پھر ہی کلیسیا کے بیچ میں رہا ہے. جب اس نے کہا نا وہ جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، تعارف ایسے کروایا. بعد میں کہا مجھے پتا ہے جو پھر ہی ہمارے بیچ میں رہا ہے اس سے کوئی بات چھپی ہوگی. He knows everything. جو سات چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں. نیکسٹ. اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. دوسری خوبی کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہر آدمی کو ایکسپٹ نہیں کر لیتے تھے. یہ جیسے ہماری کالونیوں میں ہر بندہ ہی بائبل لے کے پھر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو آزمانا چاہیے. یہ کلیسیا کی خدا تعریف کر رہا ہے کہ تو نے ہر ایک کو ایسے ہی ایکسپٹ نہیں کر لیا جو اپنے آپ کو رسول اور کہتے ہیں اور ہیں نہیں. تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. یہ تیری صفت ہے. کلیسیا کے اندر یہ پازیٹو پوائنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یوحنا کے خط میں اس نے کہا ہے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ. صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پتہ لوگ کیا کہتے ہیں بھائی جی بات دعا کرنا آیا سی نا تو پھر کہتا ہے ارے کوئی گل
خدا آدھا بنا بائبل لے کے آیا، بے شک وہ جھوٹی تعلیم لے کر ہی کیوں نہ آیا ہو، نو نو، میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی کلیسیا کا اور اپنے لیڈر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو نے جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ان کو آزمایا اور آزما کر جھوٹا پایا۔ تیسری صفت، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، بدوں کو نہیں دیکھ خدا جانتا ہے، یہ اچھی انکریجمنٹ کی بات ہے۔ خدا کہہ رہا میں تیرے صبر، تیرے مشقت کو جانتا ہوں۔ پہلی تیری صفت یہ ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے یہ پاکیزگی کی جو تعلیم تھی نا، اس پر کاربند تھے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے بدوں سے۔ بدوں کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس نے پاکیزگی کو قائم رکھا۔ اس کے بعد اس نے جو جھوٹے رسول اور استاد تھے ان کو آزمایا، ایسے ہارے کو ایکسپٹ نہیں کر لیا۔ پھر یہ مصیبت بھی اٹھا رہا تھا، مصیبت میں تھکا نہیں۔ ویسے کئی دفعہ ہم مصیبتیں اٹھا اٹھا کر ایسے اکتا جاتے ہیں، وی گیٹ ٹائرڈ آف اٹ، یہ نہیں تھکے۔ یہ کیا ہیں؟ صفتیں۔ نیکسٹ، 5ویں آیت، چوتھی آیت کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ یہ کیا بھی شروع ہوا ہے؟ خامیاں، پرابلم بھی تیرے اندر ہے۔ ویسے یہ تیرے اندر اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن کلیسیا تیرے اندر مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ فرسٹ لو، یہ تھی خوبیاں، یہ ہے خامیاں۔ پہلی والی محبت چھوڑ دی۔ ویسے جب لوگ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں نا، اس وقت بہت سرگرم ہوتے ہیں بہت جوش، کوئی غیر حاضری نہیں۔ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں پھر کلاس میں بھی نہیں آتے، ٹیچر کھڑا رہے، ویٹ کرتا رہے، پادری صاحب انتظار کریں، 10 بجے کا ٹائم انہوں نے 11 بجے پہنچنا ہے۔ ویسے ہمیں جس جذبے کے ساتھ شروع کیا اس جذبے کو قائم رکھنا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے تو اس سے شکایت یہ ہے کہ جس محبت اور جذبے اور ولولے کے ساتھ تو نے میرے ساتھ ریلیشن شپ تیرا تھا، چلنا تو نے شروع کیا تھا، وہ اب نہیں رہا، محبت میں کمی آ گئی۔ ویسے اس کا حکم ہی بڑا یہ ہے، خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانے۔ That is the whole command۔ اس لیے اس کلیسیا کو اس نے کہا محبت تیری کام ہوگی۔ جب محبت ہوگی تو پھر آپ اس کے حکموں پر عمل بھی کریں گے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ جب محبت کام ہو جائے تو پھر فرما برداری بھی کام ہو جائے گی، محنت بھی کام ہو جائے گی۔ اصل میں جو محبت ہے وہ بیسک ایلیمنٹ ہے خدا کے ساتھ چلنے میں۔ خدا کے کلام سے پیار کرنا، خدا سے محبت رکھنا، اس کی حضوری سے محبت رکھنا، جیسے داؤد رکھتا تھا، کہتا میں نے خدا سے 2 ہی باتوں کی درخواست کیا کہ ہمیشہ تیری حضوری میں رہوں اور تو اسے استفسار کیا کر۔ خوش ہوا جب مجھ سے کہنے لگے آؤ خدا کے گھر کو چلیں۔ داؤد خدا سے پیار کرتا تھا۔ جب عہد کا صندوق آ رہا تھا، اگرچہ بادشاہ ہے، ناچ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے پیار کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے اپنی محبت میں معمور کر دے اور میں ہمیشہ اس لیول پر رہوں کہ جیسے تو نے افسس کی کلیسیا سے یہ شکایت کی کہ تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی ہے، وہ میں اس کمی پر میں غالب آنا چاہتا ہوں۔
یہ کمیاں ویسے خدا نے بتائی کیوں ہیں؟ تاکہ اگر ہوں تو ہم ان کو دور کر لیں. یہی وجہ ہے نا، اور کیا وجہ ہے؟ تو کئی دفعہ ویسے دنیاوی طور پر بھی جب زندگی شروع ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے. چند سالوں کے بعد بھائی عامر انصر ہے، چند سالوں کے بعد پھر کئیوں کے تو خیر ہفتے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ویسے شکایت ہے خدا کو، کیا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ. ویسے خداوند یسوع دولہا کی مثال ہے اور کلیسیا دلہن کی مثال ہے. ویسے وہ خدا جو محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، یہ اس کی لاب ہے، ورنہ ہم تو اس لائق نہیں تھے. ویسے اس کے عوض، اس کے ریٹرن میں ہمیں بھی خدا سے محبت کرنی چاہیے، وہ تقاضا کرتا ہے. اس کلیسیا کو کہتا ہے مجھے تو اسے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. ویسے اگر خدا کے ساتھ چلنے میں لو، اگاپے لو کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو خدا نے یہاں تک کہا کہ اگر تو اس کو ریسٹور نہیں کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو تیری جگہ سے ہٹا دوں. اس کا مطلب اگر محبت نہیں تو پھر کلیسیا بھی نہیں، نام کی پھر تو تنظیم ہی رہ جائے گی نا. اگر محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر تو جماعت جو ہے وہ صرف ایک مشن کے طور پر ہی چل رہی ہوگی، دنیاوی تنظیم کے طور پر چل رہی ہوگی. لیکن مسیحیت ریلیشن شپ کا نام ہے کہ نہیں؟ ریلیشن. کون سا ریلیشن شپ؟ محبت بیسڈ ریلیشن شپ. مجھے تو اس سے شکایت یہ ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، یعنی لیول چیک کر، پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے. اب یہاں سے نیچے آ گیا، جیسے پارا نہیں گر جاتا، پہلے ہائی ہو پھر نیچے آ جائے. کہتا خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اب یہ ہے نصیحت، کیا کر؟ توبہ کر، بحال ہو جائے، جیسے پہلے کرتا تھا نا ویسے کر. توبہ کر، پہلے کی طرح کام کر. اور اگر تو توبہ نہ کرے گا، نصیحت اور مشورہ ہی نہیں، پھر وارننگ بھی ہے، خبردار اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں. مطلب اگر چراغدان ہی ہٹ گیا تو پھر تو کلیسیا ہی نہیں ہے. چراغدان کس کو ظاہر کر رہا تھا؟ کلیسیا کو. تو اگر چراغدان ہی خدا ہٹا دے تو اٹ مینس چرچ از گان، فنشڈ. چھٹی آیت، البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. ویسے خدا پھر تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا کچھ گروپ ہے یہ ان کے کاموں سے مجھے نفرت ہے، تو بھی ان سے نفرت رکھتا ہے. ویسے ہمارا ماٹو کیا ہونا چاہیے؟ جس چیز سے خدا پیار کرتا ہے ہم بھی اس سے پیار کریں. جس چیز سے خدا نفرت رکھتا ہے ہم بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں. خدا گناہ سے نفرت رکھتا ہے، بدی سے نفرت رکھتا ہے، راست بازی سے محبت رکھتا ہے. ایک انجیل میں یہ آیت ہے، تو نے عبرانیوں کے خط میں تو نے راست بازی سے محبت رکھی اور بدی سے نفرت رکھی، اس لیے تیرے خدا نے تیرے ساتھیوں کی نسبت تجھے زیادہ مزہ کیا. عبرانیوں کے خط میں آیت ہے. ہم نے کس چیز سے محبت رکھنی ہے؟ جس سے خدا محبت رکھتا ہے. ویسے خدا انسانی روحوں سے پیار کرتا ہے، ان کو چھڑانا چاہتا ہے، ان کو بچانا چاہتا ہے، ان کو زندگی دینا چاہتا ہے. We should do the same. ویسے اگر ہمارے اندر خدا کا وہی پاک روح آ جائے جو خدا روح ہے تو پھر ہم محبت بھی اسی طرح کرنا شروع کریں گے جیسے خدا کرتا. ساتویں آیت، جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. یہ ہے کلام پر توجہ کرنے کا
مشورہ. کان کھول لے. ویسے ہر کلیسیا کو خدا نے یہ کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا. خدا روح میں کلام کرتا ہے. بہت کم ہے جو خدا کی آواز سنائی دے گی یا کسی اور طریقے سے. خدا اکثر اس دور میں روح کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. پڑھیے 7ویں آیت پڑھیں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. یہ ریوارڈ ہے, اجر. ویسے یسوع نے کہا میں آنے والا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ غالب تجھے آنا ہے. کئی چیزیں ہمیں کھینچ کر نیچے کو لے جانا چاہتی ہیں. ابلیس تو چاہے گا نا. جسم کی خواہشیں, دنیا کی خواہشیں ہمیں نیچے کو لانا چاہتی ہیں, لیکن ہم نے ان پر غالب آنا ہے. میں اس بدن کو مارتا کوٹتا اور اس کو قابو میں رکھتا ہوں. غالب آنا ہے. ابلیس پر غالب آنا ہے, فلیش پر غالب آنا ہے, دنیا پر غالب آنا ہے. اور جو غالب آئے اسے میں زندگی کے درخت میں جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے دوں گا. یعنی وہ والا پھل جو باغ عدن میں تھا. 2 درخت لگائے تھے نا, حیات کا درخت اور نیکوبت کی پہچان کا درخت. کہتا میں اسے اس میں سے کھانے کو دوں گا. لگتا مجھے پھر ہماری فیلوشپ خدا کے ساتھ اسی طرح ریسٹور ہو جائے گی جیسے باغ عدن میں تھی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب غالب آئیں گے. تو غالب آنے والوں کے ساتھ یہ اجر کا وعدہ خدا نے کیا. پیٹرن سمجھ آ گئی. ہر خط کو اس پیٹرن کے مطابق آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے. کلیئر ہے؟ ہاں, ٹائم کیا ہو گیا؟ 8 بج گئے. میرے خیال میں اس کو بھی پڑھ لیں پھر ہی وقفہ کرتے ہیں. تھک گئے تو ابھی وقفہ کر کے پھر آگے پڑھ لیں. اوکے, بریک کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کو بند کرنا. ہاں نہیں پھر